الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود اسلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین. بار دیگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارشد حبیب قاری قادری دامت برکاتہم عالیہ کا کہ ان کے حکم پر میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں. دیگر احباب تشریف لائے، محترم المقام حضرت مولانا علامہ اسد المدنی دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ محفل ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنائے. آج جو قاری صاحب کی طرف سے مضمون ملا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علم پہ گفتگو کرنی، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب گفتگو ہو تو موضوع بیان کرنے کا حق بھی ادا ہو، وہ موضوع کے دائرہ کار سے ہٹے نہیں گفتگو. لیکن یہ جو مضمون ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں جا کے یہ خشک بھی ہو جائے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ذوقی گفتگو سننے کی طبیعت میں عادت ہوتی ہے نا، تو ہوتا ہے کہ یار اب وہ اس طریقے سے گفتگو نہیں ہو رہی. تو میں دوستوں سے یہ عرض کروں گا صرف ذوقی گفتگو سننے کی ہی عادت نہ رکھیں، بلکہ علمی گفتگو سننے کا ذوق بھی رکھیں. آپ کا ذوق ہر طرح کا ہونا چاہیے کہ جیسے بھی گفتگو کرے، مشکل گفتگو ہو یا آسان ہو، جب محفل میں آئے ہیں تو کچھ سیکھ کے انشاءاللہ جائیں. ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، جس کو کئی کتابوں کے اندر بخاری شریف کے علاوہ بھی روایت کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے، یعنی کہ جبرائیل امین کو بلا کر فرماتا ہے جبرائیل امین میں دنیا میں فلاں بندہ جو ہے اس سے محبت کرتا ہوں، تو اے جبرائیل امین تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبرائیل امین بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد عالم سماوات کے اندر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخصیت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل محبت فرماتا ہے، سو تمام اہل سماوات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب عالم سماوات کے اندر اس کی محبت کا شہرہ ہو جاتا ہے، اس کی محبت کا ڈنکا بج جاتا ہے، اور عالم سماوات کے کونے کونے میں اس کی محبت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور عالم سماوات کے اندر سب نفوس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو پھر جبرائیل امین اس محبت کو زمین والوں کے سینوں میں اتار دیتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کس سے محبت فرماتا ہے، اس کے اوپر بھی صحیح بخاری شریف کی ہی روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اللہ کا بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ کثرت نوافل پڑھتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی قربت کا رستہ طے کرتا رہتا ہے. فرائض کی پابندی کے ساتھ کثرت نوافل، یہ اس کا طریق ہے، اس کی عبادات اس کو اس کے مولا کے قریب کرتی چلی جاتی ہے، قریب کرتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتا ہے. اور پھر جس سے اللہ محبت فرماتا ہے
اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کی محبت کے چرچے عالم سماوات میں بھی فرماتا ہے، اور اس کی محبت کے چرچے دنیا والوں کے سینوں میں بھی اتارے جاتے ہیں۔ دنیا والوں کے سینوں میں وہ محبتیں اتار دی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جن کی محبتیں عالم سماوات میں شہرت پاتی ہیں اور دنیا والوں کی محبت دنیا والوں کے سینوں میں اتار دی جاتی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو آج اولیاء اللہ سے محبت جو کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کے ساتھ اولیاء کے سردار حضرت سیدی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت کرتے ہیں، اس حدیث پاک کی روح سے دیکھا جائے تو یہ محبت اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں آسمان سے اتاری ہے۔ یہ محبت ان کو بعد میں ہوئی ہے، رب کائنات نے یہ محبت پہلے آسمان سے اتاری ہے۔ اور ہر کسی کے لیے یہ محبت چنی نہیں، ہر کوئی محبت نہیں کرتا اولیاء سے، ہر کوئی محبت نہیں کرتا سیدی غوث پاک سے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کو مبارکباد ہے کہ اللہ نے یہ سینے پسند کیے ہیں۔ آج ان کا ذکر کرنے کے لیے، آج ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں ان کی محبت کا آبگینہ سجانے کے لیے ہم اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن اس محبت کے نام پہ اکٹھے ہیں۔ اور مجلس کی شان کبھی بھی لوگوں سے نہیں ہوتی، مجلس کی شان کبھی بھی لوگوں سے نہیں ہوتی، مجلس کی عظمت نسبت سے ہوتی ہے کہ یہ جو مجلس ہے اس کی نسبت کیا ہے، ذکر کیا ہے، اس میں بیان کیا ہوگا، یہ بیٹھے کس خاطر ہیں۔ اور اگر نسبت سچی اور پکی اور بڑی ہے تو پھر محفل میں لوگ کم بھی ہوں تو محفل بڑی ہے۔ تو میری عادت یہ ہے کہ میں کبھی گیدرنگ کو نہیں دیکھتا، میرے سامنے دو بندے بھی بیٹھے ہوں تو میں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ مقصود تو اللہ کی رضا ہے نا۔ تو ایک بندہ بھی بیٹھا ہوگا تو بیان کریں گے۔ تو ہم اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن جس محبت کی خاطر بیٹھے ہیں ان کی عظمت چھوٹی نہیں ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کو اولیاء کا سردار کہا گیا۔ آپ کا پورا نام شیخ عبد القادر جیلانی بن ابی صالح عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے دو لقب ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، صرف یہ دو لقب نہیں ہے، یہ زیادہ مشہور ہو گئے۔ ایک لقب آپ کا محی الدین ہے اور دوسرا لقب آپ کا شیخ الاسلام ہے۔ جب ہم بڑی کتابیں پڑھتے ہیں ائمہ دین کی تو آپ کا یہ جو القاب ہے ائمہ زیادہ لگا کر آپ کی ذات اقدس کا تعارف کرواتے ہیں۔ آپ کی ولادت طیبہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت 771 ہجری میں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت 470 ہجری میں اور ایک روایت کے مطابق 71 ہجری میں ہوئی۔ اور آپ کی ولادت طیبہ میں چونکہ اختلاف دو اقوال ہیں اس میں، تو علماء نے کہا کہ اگر آپ کی ولادت 470 میں مانے تو پھر آپ کی عمر 91 برس بنتی ہے، یعنی زندگی کے 90 سال گزرنے کے بعد جب 91واں سال آیا تو اس میں آپ کی وفات طیبہ ہوئی۔ اور اگر آپ کی ولادت 471 ہجری میں مانتے ہیں تو پھر آپ کی عمر 90 برس ہے۔ چونکہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب میں دو فگر آتے ہیں، بعض علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر 90 سال ہوئی، بعض علماء لکھتے نہیں ہیں 91 سال ہوئی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا اگر 470 کی ولادت مانے جو زیادہ مضبوط قول ہے تو پھر آپ کی عمر 91 برس ہے، اور اگر 471 کا قول لیں تو پھر آپ کی عمر 90 برس بنتی ہے۔ آپ کی ذات طیبہ کے بارے میں جب ہم عام فہم گفتگو سنتے ہیں، عام فہم گفتگو جب ہم سنتے ہیں تو خطبہ کرام میں جو چیز زیادہ زور آور ہے
وہ یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ علماء نے یہ جملے لکھے ہیں کہ آقا کی ذات سراپا معجزہ تھی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا کرامت ہے، لیکن یہ تو آپ کی ذات اقدس کا بہت چھوٹا سا پہلو ہے، یہ آپ کی ذات اقدس کا بہت چھوٹا سا پہلو ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ولی کے مقام کے سامنے کرامت کی یہ حیثیت ہے کہ ولی کسی جگہ سے گزر جائے نا، اس کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے، کرامت کی اتنی سی حیثیت ہے۔ ولی کا مقام بہت اونچا ہے، ولی کا مقام قربت الہی ہے، ولی کا مقام مداومت عبادت ہے، ولی کا مقام ذکر کثرت ذکر ہے، ولی کا مقام دین کو زندہ کرنا ہے۔ یہ ساری عظمتیں شانیں یہ کرامت سے بہت اونچی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیزیں چھوٹی ہیں اس پہ زور زیادہ ہے، بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں، اور سننے والے کیا سمجھتے ہیں؟ سننے والے یہ کرامات جس انداز میں سنائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ تقاریر علماء سنتے بھی رہتے ہیں، اور بعض مقام پر ایک ہی اسٹیج پہ ہو رہی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، جس طرح وہ کرامات بیان کی جاتی ہیں تو اس بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز چولے والے بزرگ تھے۔ آخر یہ تاثر کیوں گیا؟ یہ تاثر اس لیے گیا کہ ہم نے آپ کی ذات اقدس کا ایک پہلو اٹھایا، اور باقی جو عظیم پہلو تھے، آپ کی خدمت دینی ہے، آپ کا مقام علم ہے، آپ کی شان محدثیت ہے، آپ کی شان فقاہت ہے، شان مفسریت ہے، شان مجتہدیت ہے، یہ سارے پہلو نظر انداز کر دیے تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا؟ دنیا تو اگر اس طرح کی تقریریں سنے گی تو دنیا سمجھے گی شاید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز چولے والے بزرگ تھے، ننگے پاؤں گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذات اقدس کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہونی چاہیے، جاندار گفتگو ہونی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کو شان فتویٰ میں دیکھیں تو ان کے دور میں ان کا ثانی نہیں تھا، ان کو شان تدریس میں دیکھیں تو ان کا ثانی کوئی نہیں تھا، اگر ان کو ہم شان محدثیت میں دیکھیں تو ان کا ثانی نہیں تھا، اگر تفسیر کے میدان میں دیکھیں تو ان کا ثانی نہیں تھا۔ ایون کہ جب آپ فتویٰ لکھ دیتے تھے تو آپ کا فتویٰ لکھنے کے بعد اگر بغداد میں یا عراق میں کوئی اور کسی جگہ جا کر فتویٰ پوچھتا تو مفتیان کرام علماء بتا دیتے کہ جو فتویٰ وہاں سے ملا ہے نا جامعۃ الشیخ سے، بس وہی فتویٰ۔ آپ واز فرماتے تھے، آپ کے واز کی کیفیت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، سرور کیا تھا، ابلاغ علم کا طریقہ کیا تھا، ہم نے یہ ساری چیزیں نظر انداز کی۔ یہ صرف علماء تک رہ گئی، علماء لوگ جب ممبر پہ بیٹھتے تو وہی کرتے ہیں اس کو، لیکن خطبہ جو زیادہ عوام میں جاتے ہیں انہوں نے اس کو کم کر دیا۔ حالانکہ جو لوگ زیادہ عوام میں ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اٹھائیں تاکہ ایک کامل اور مکمل اور باعظمت ذات کا کامل تعارف کروایا جا سکے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی بغداد میں نہیں آئے تھے، تو اس وقت بغداد کے اندر ابو الفرج الاسفرائینی، یہ تاریخ میں ایک نام ہے جو مختلف فی بھی رہا ہے اور متذبذب بھی رہا ہے، تو وہ خطاب کیا کرتے تھے، اور خطاب کرتے ہوئے وہ شدت پسند طبیعت کے مالک تھے، اور ایسی باتیں بھی وہ خطاب پہ کہہ جاتے کہ بغداد کے لوگ ان سے اختلاف کرتے، اور کئی مقام پر ان کے سخت جملے اور مشکوک تبلیغ اور واز سے لوگوں نے ان کی برسرے بازار پٹائی بھی کی، لوگوں نے ان کو پتھر بھی مارے، کیونکہ ان کی گفتگو سن کر لوگوں کا قرآن مجید سے
قرآن مجید کی تعلیمات مشکوک ہونے لگ گئی تھی. یعنی آپ دیکھیں اس طرح کی عبارت بھی اسفرائنی جو تھے انہوں نے اپنے کلام میں کی. وہ کہتے تھے کہ کلام اللہ کی تلاوت نہیں کرتے کیونکہ یہ تو عبارت اور مجاز ہے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک کے جو لفظ ہیں یہ تو خود بنائے گئے ہیں, یہ لفظ جو ہے یہ کلام ربی نہیں ہے. اب اس طرح کی بات سننے والے کا قرآن مجید سے مشکوک رویہ ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا ہوا, یہ شدت اختیار کر دی گئی بات. ایک بار ان کو بلایا, متنبہ کیا, پر اس کے باوجود کچھ عرصہ گزرنے کے بعد محتاط ہوئے, پھر وہ اپنے شدت والے رویے پہ آ گئے. حتیٰ کہ لوگوں نے پتھر مارے اور لوگوں نے بغداد سے نکال دیا اور وقت کے خلیفہ نے ان کے واعظ کو بند کر دی. اب اس کے اوپر امام ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ ان کو بغداد سے نکال دیا, اتنے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بغداد میں آمد ہو گئی. ان کو لوگ واعظ نہیں کرنے دیتے تھے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ سے لوگ اٹھ کے نہیں جاتے تھے. آپ جب واعظ فرماتے تھے, خطاب فرماتے تھے, لوگوں کو دین کی بات کرتے تھے, آپ تبلیغ کرتے تھے, تو کہتے تھے مجال نہیں ہے کہ آپ واعظ کریں اور لوگ آپ سے اختلاف کریں. نہیں, آپ واعظ کرتے تھے, لوگ محبت سے بیٹھے رہتے. آپ 2 گھنٹے واعظ کریں, لوگ 2 گھنٹے بیٹھے رہتے. آپ 6 گھنٹے واعظ کریں, اسفرائنی کو 1 منٹ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے اور غوث پاک کو گھنٹوں گھنٹے لوگ سنتے. پھر کہتے ہیں, اور یہ جو واقعہ ہے یہ کئی ائمہ نے لکھا, جیسے علامہ ابن کثیر نے لکھا, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور کئی ائمہ کرام نے لکھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک دن وعظ فرما رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم کال سے حال کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ سیدھے حال کی طرف آؤ. بھائی ٹوپی پہن لی اور لوگ سمجھتے تھوڑا سا مذہبی حلیہ بنا لیا اور تعویذ لکھنا آ گیا تو لوگ سمجھتے بھی یہ اہل حال ہی ہے. لوگ آتے ہیں, مرید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کال سے حال کی طرف تبلیغ کرتے ہیں, یعنی لوگوں کو پہلے شریعت کے احکام کی طرف لاتے ہیں اور شریعت کے احکام پر جب مداومت اختیار کر لیتے ہیں لوگ تو پھر وہ حال کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, پھر حال کی تربیت شروع ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب آپ وعظ فرمایا کرتے تو کسی, جیسے یہاں گفتگو ہوتی ہے, دیگر مجالس میں گفتگو ہوتی ہے, کوئی بندہ تھک جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے, چہل قدمی کر کے پھر آ جاتا ہے. کسی کو پیاس لگتی تو پانی پی کے آ جاتا ہے, اور کسی نے تازہ وضو کرنا تو تازہ وضو کر کے آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے, جتنی دیر بھی آپ خطاب فرماتے, کسی کو کھانسی بھی ہوتی تو وہ کھانسی بھی نہیں کرتا. کسی کو پیاس لگی ہے تو وہ پیاس بجھانے کے لیے بھی اٹھ کے نہیں جاتا. کوئی تھک گیا ہے تو وہ اپنی تھکاوٹ کے لیے چہل قدمی کرنے بھی نہیں جاتا, کیونکہ آپ کے واعظ میں جو علم کی جامعیت ہے اور جو حقائق کا ادراک ہے, ان کو یہ ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی سماج سے رہ جاؤں, معلوم نہیں پھر کبھی بیان کرے یا نہ کرے. وہ کس طرح قلوب و اذہان پر توجہ فرما کر, لوگوں کی عقلوں کو سامنے رکھ کر, لوگوں کی ضروریات کے مطابق ایسا علمی, فنی اور جامع کلام کرتے کہ لوگوں کی جرت نہ ہوتی کہ کھانسی بھی کر سکے, پانی بھی اٹھ کے پی سکے. وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ پھر اسی طرح آپ کے واعظ کے اندر کہتے لوگوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی. جب حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرتے, آپ خوف خدا پر بات کر رہے ہیں تو خوف خدا کی ہیبت جو الفاظ بول دیے ہیں وہ جسم کی واردات بن گئی ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے. میرے جیسا بندہ خطاب کرے, بات کرے, ہو سکتا ہے کئی جملے میں بولوں آپ کی طبیعت پہ اس کا اثر نہ ہو, لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظمت کے مالک تھے کہ جب آپ کلام فرماتے تو کہتے جہاں لوگوں پہ ہیبت طاری ہوتی, جو مضمون بیان کرتے وہ پورا مضمون جسم کے اندر عشق بن کے اتر جاتا.
اگر خوف خدا کر رہے ہیں تو خوف خدا سے جسم سینچے جاتے ہیں، اور اگر عشق مصطفیٰ پہ بات کر رہے ہیں تو عشق مصطفیٰ کی چاشنی سن کر لوگ گلاب کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ یہ آپ کا واس تھا۔ کہتے ہیں اب تو خطابات کے اندر بہت کم رہ گیا، علماء لوگ جب گفتگو فرماتے ہیں تو طلباء کرام یہ سنت اختیار کرتے ہیں، یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عامت الناس کے اندر یہ ختم ہو گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خطاب فرماتے ہیں تو کہتے ہیں 400 کلمے، اللہ اکبر، 400 کلمے علماء لوگ لے کے بیٹھ جاتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے، وہ آپ کے خطاب کو نوٹ کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور بعض کتابوں میں جب اس کو پورا پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے وہ نوٹ کرتے، اور نوٹ کرنے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ کے سناتے، سبحان اللہ، آپ تصحیح فرما دیتے، وہ اس کو روایت کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے شاگردوں میں ایسے بھی ہوئے۔ وہ کیسا خطاب ہوگا جس کو 400 علماء لکھتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اس مجلس کا عالم کیا ہوگا، اس محفل کا عالم کیا ہوگا، بیان علم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اور علم کی گہرائی اور گہرائی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب آپ خطاب فرماتے تو جو سامعین علماء لوگ خطاب سن رہے ہوتے ان میں بہت سارے لوگ ہوتے، کئی لوگ لوگوں میں اس وجہ سے خطیب مشہور ہوئے کہ وہ غوث پاک کا بیان سنتے تھے، سبحان اللہ۔ عوام کے اندر بڑے عظیم خطیب ہوئے، وہ عالم مشہور ہوئے، کس وجہ سے کہ وہ غوث پاک کا بیان سنتے تھے، انہی نکات کو آگے بیان کر دیتے تھے، اور پھر ان سے ان کی عظمت و تمکرت میں اضافہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان واعظ ہے۔ ایک بار کہتے ہیں کہ آپ واعظ فرما رہے تھے، یعنی خطاب فرما رہے تھے، ایک سانپ آیا، مشہور روایت، ایک سانپ آیا اور آپ کے قمیض کے ذریعے سے، آپ کے گریبان سے، آپ کی گردن کے اندر وہ گول چکر بنا کے آپ کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، اور آپ خطاب کر رہے تھے قضا اور قدر پر، تقدیر پر گفتگو فرما رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ سانپ مجلس میں آیا تو لوگ ڈر کے سارے اٹھ گئے، لوگ آگے پیچھے ہو گئے، چلے گئے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انداز کلام میں تذبذب نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اس سانپ کے آنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں کوئی ہیبت طاری نہیں ہوئی، آپ کی طبیعت میں تغیر نہیں آیا، تبدیلی کوئی نہیں آئی، اور وہ ظاہر ہے کہ شیطانی حملہ تھا۔ سانپ سامنے آ کے کہنے لگا عبد القادر جیلانی میں نے تو بڑوں بڑوں کو پٹری سے اتار دیا ہے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں قضا اور قدر کے موضوع پر، تقدیر کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، تم ہو تو ایک کیڑے، تمہیں کیا پتہ قضا و قدر کیا ہوتی ہے؟ ایسی چیز کا آنا اور اپنے بیان میں اس طرح انہماک کا ہونا اور ذرا بھی توجہ کا نہ ٹوٹنا۔ آپ دیکھیں غوث پاک جب خطاب فرماتے تھے تو اس وقت ان کی طبیعت کے اندر انہماک کا عالم کیسا ہوگا کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ اس موضوع کے پوری کیفیت کے اندر وہ بند ہو چکے ہیں، دیگر کوئی خارجی چیز بھی آتی ہے تو طبیعت پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باز ہے۔ حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث اور فقہ میں بہت بڑے امام مانے گئے، امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں سنتا تھا کہ غوث پاک کا خطاب دنیا سنتی ہے، کیونکہ ایک ایک خطاب میں 70,000 بندہ ہوتا ہے، ایک ایک خطاب، وہ آگے جا کے میں بیان کروں گا، ایک ایک خطاب میں 70,000 بندہ ہوتا، کہ سنتے تھے کہ بڑا خطاب فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک دن میں دل کیا کہ میں بھی جا کے سنوں، تو وہ کہتے ہیں میں 557 ہجری میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب میں آ گیا، اور جب میں خطاب میں آیا تو غوث پاک کیا خطاب کر رہے تھے، انہوں نے وہ سطریں روایت کی ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو غوث پاک فرما رہے تھے کہ میرا کلام ان لوگوں کے لیے ہے جو میری مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کو کاف کے پیچھے سے آتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسانوں صرف تم نہیں ہو، واہ جی واہ۔ میرا خطاب سننے کے لیے صرف تم نہیں آئے،
کو کاف کے پیچھے سے کوئی اور مخلوق بھی آئی ہے تو فرمایا ان کے قدم ہوا میں جبکہ ان کے دل حضرت القدس میں ہوتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کے سروں کی ٹوپیاں اور ان کے امامے ہی جل جائیں۔ جو محبت غوث پاک پڑھا رہے ہیں کیونکہ اللہ کی محبت کا پیغام دے، فرمایا کہ جو چاشنی پلائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کی چاشنی پیتے پیتے ان کی کیفیت یہ ہو کہ ان کے سروں پہ ٹوپیے اور امامے ہی جل جائیں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان واز ہے کہ جب آپ خطاب فرماتے تھے تو خطاب کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک خطاب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سی گفتگو کریں گے تو پھر عوام سے کہیں گے، کہیں زور سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک واز ہے یہ۔ ایک واز ہے کہ جب آپ بیان کر رہے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ سبحان اللہ کہے یا نہ کہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے، صبح شام پڑھنی چاہیے، لیکن خاص جب علم کی بات ہو تو اس وقت توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ جو چیز بیان کی جا رہی ہے اگر اس پہ توجہ نہیں ہوگی آپ نہ تو اس کا حظ لے سکیں گے نہ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیبت طاری ہو جاتی لوگوں کے اوپر، انہماک طاری ہو جاتا لوگوں کے اوپر۔ جہاں کلمے سینکڑوں کلمے لکھ رہی ہوتی وہاں جو جملہ بولتے وہ واردات بن کے لوگوں کی طبیعتوں پہ آتا۔ یہ آپ کی یہ پہلا نقطہ، آپ کی شان واز کا یہ عالم تھا، شان خطاب کا یہ عالم تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آج حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان افتاح کی طرف کہ آپ کی شان افتاح کہ آپ کتنے بڑے مفتی ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی شان و عظمت با اعتبار افتاح کے، لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ شاید کئی مراقبہ کی کیفیت میں بیٹھے رہتے ہوں گے، کتابوں سے، علم سے، تدریس سے، فنون سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں۔ میں کہتا ہوں جو اس طرح کا تاثر بھی دے وہ غوث پاک کی شخصیت کے ساتھ کوئی محبت نہیں کر رہا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں جب آپ موجود تھے تو آپ جب فتویٰ لکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی موضوع پہ فتویٰ لکھ دیتے تھے تو اس طرح کا فتویٰ لکھنے میں عراق میں آپ کا ثانی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں علماء فتویٰ لکھتے ہیں، ان سے قابل علماء ان سے زیادہ تشریح کر دیتے ہیں مسئلے کی۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کرتے قرآن کی ایک آیت اور 2 حدیث لکھتی ہیں تو جب بڑے عالم اسی مسئلہ کو دیکھیں گے وہ اس کے اوپر 10 حدیث لکھ دیں گے، 4 آیتیں لکھ دیں گے۔ جب ان سے بڑے عالم سامنے آئیں گے مفتی تو وہ 10 آیتیں لکھ دیں گے، 50 حدیثیں لکھ دیں گے۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں مشہور ہے، علماء کہتے ہیں کہ 40 حدیثیں لکھنا یہ تو اہم اعلیٰ حضرت کی عادت تھی، سبحان اللہ۔ مگر سینکڑوں حدیثیں قلم سے نکال کر لکھ کر وہ کہا کرتے تھے یہ بھی میں نے مختصر کیا ہے یہ معاملہ۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فتویٰ لکھ دیتے تو پھر عراق کے اندر آپ کے فتوے کا کوئی ثانی نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا امام شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 33 سال آپ نے تدریس اور افتاء کا کام سر انجام دیا ہے، لگاتار 33 سال۔ اچھا اس مسئلے میں تطبیق بھی کر دوں، تدریس تو آپ نے عمر کے آخری حصے تک کی ہے، طلباء تو آپ کے پاس عمر کے آخری حصے تک آتے رہے، آپ ان کو پڑھاتے رہے، تو پھر یہ 33 سال کا معنی کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ زندگی کے 33 سال آپ مسلسل یہ کام سر انجام دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ کام وقتاً فوقتاً جاری تو رہے پر جو ترتیب تھی نا روزانہ کی وہ نہیں رہی۔ 33 سال روزانہ آپ نے تدریس اور فتویٰ کے علوم پڑھائے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ روزانہ 13 علوم کے اندر بچوں کو خطاب فرمایا کرتے، اسماک پڑھایا کرتے 33 علوم کے اندر۔ اب آج آپ دیکھیں درس نظامی کے اساتذہ کرام جو علماء کرام عالم بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیریڈ تقسیم ہو جاتے ہیں، کسی کے حصے میں 2 آتے ہیں، کسی کے حصے میں 3 آتے ہیں،
اس انداز میں پیریڈ تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ کیسے مفتی تھے کہ 13 کے 13 علوم خود ہی پڑھا دیتے تھے. سبحان اللہ. اور پڑھنے والے مقتدی طلباء نہیں آتے تھے ان کے پاس. وہ سارے جو فنون پڑھ چکے اب وہ ان فنون میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے. آپ ان کو 13 علوم کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ریاست میں علماء اکثر کہا کرتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے معاصرین علماء روایت کرتے ہیں علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر میں آگے جا کے کلام کروں گا. وہ روایت کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عراق کے ان علماء میں سے تھے کہ ریاست میں وہ کہتے فتویٰ ہی غوث پاک کا چلتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جیسے میں نے مثال دی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب کسی چیز پہ فتویٰ دے دیتے تو سارے علماء قائل ہو جاتے، یہ کافی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی موضوع پر فتویٰ دے دیتے تو علامہ ابن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ سارے علماء کرام یہی کہتے کہ ہمارے اس خطے پر تو فتویٰ ہی غوث پاک کا چلتا ہے. علماء لوگ وہ فتویٰ پڑھ لیتے اور اس موضوع پر جب سوال آتا تو وہی فتویٰ پڑھ کے سنا دیتے. سبحان اللہ. یہ آپ کی شان فتویٰ تھی. پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی فتویٰ کے لیے سوال آتا ہے تو علماء کرام میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. اگر فتویٰ آ گیا ہے تو وہ رکھ دیا گیا ہے، اس کے اوپر کچھ مطالعہ درکار ہے وہ کیا جائے گا، رات میں اس پہ محنت کی جائے گی، پھر یا 1 یا 2 دن کے بعد جب وہ مطالعہ قابل تحریر ہوگا تو اس کے اوپر فتویٰ لکھ دیا جائے گا. اس طریقے سے علماء مفتیان کرام کرتے ہیں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب فتویٰ آ جاتا آپ اسی وقت اس کا جواب تحریر کر دیتے. سبحان اللہ. اب اس میں جملہ یہ ہے آپ کا استحضار علم اتنا مضبوط تھا، یعنی کہ ذہن پاک کے اندر علم اتنا مستحضر رہتا تھا، کوئی بھی فتویٰ پوچھے اس کا اسی وقت جواب لکھ دیتے. سبحان اللہ. میں کیسے مان لوں کہ غوث پاک سبز چولے والے بزرگ تھے یار؟ سبحان اللہ. میں کیسے مان لوں؟ ایسا استحضار ذہنی 10,000 مفتیان کرام اٹھا کے دیکھے تو بمشکل سے ایک میں ملتا ہے. بمشکل سے ایک مفتی ایسے ہوں گے کہ جو ہر مسئلے کے اوپر آ گیا سوال اور جواب لکھ دیا. 10,000 مفتیان کرام فتویٰ دینے والے ہونا بمشکل ایک ملتے ہیں. ورنہ مفتیان کرام علماء جب سوال آتا ہے پیچیدہ ہوتا ہے وقت لیتے ہیں اور اس کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد پھر فتوے کو تحریر فرماتے ہیں. آپ کے پاس سوال آتا آپ اس کو جواب دیں. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کے فتوے سے کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا. اس کو بھی شیخ عبداللہ موٹی سے دہلوی نے تحریر فرمایا کہ آپ کے فتوے سے کوئی اختلاف نہیں فرماتا. اچھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں فتوے میں دلائل اتنے دے دیتے ہیں کہ وہ علم کا ایک سمندر کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک سمندر، ایک دروازہ کھل جاتا تھا اس موضوع پر. تو علماء کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرنا تو دور کی بات ہے، وہ فتویٰ جب علماء میں آتا تو ان کے لیے نصاب بن جاتا. سبحان اللہ. تو علماء اختلاف نہیں کرتے، دلائل کی کثرت اتنی زیادہ تھی آپ کے فتویٰ کے اندر. ایک سوال آ گیا، اس کو امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ایک شخص تھا، اس نے قسم کھا لی. وہ کہتا جی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں صرف میں کروں گا، اور اگر ایسا نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق دی. یہ سوال آ گیا. اب علماء کے پاس یہ سوال گیا تو علماء پریشان ہوئے اس پر اور جواب نہیں دیا. جس کے پاس بھی جاتے رہے وہ در یہی دکھاتے رہے. دیکھا پڑا اپنے بساط علم سے اوپر ہے تو کہا کہ غوث پاک کے دربار میں جائیں، جامعۃ الشیخ میں جائیں. تو جب ہر جگہ سے فتویٰ گھوم کر بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا،
آپ نے 1 منٹ کے لیے سوچا بھی نہیں، پڑھنے کے بعد کہا جاؤ مکہ کا سفر کرو، سبحان اللہ، اور رات کے وقت میں جب ہجوم کم ہو جائے تو کعبۃ اللہ کے طواف روک کر اکیلے طواف کرنا، وہ دنیا میں صرف یہ عبادت تم ہی کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اس طرح قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، نقطہ پھر وہی، استحضار ذہنی کیسا تھا؟ ایک ہوتا ہے علم پڑھا ہے، ایک ہے علم دماغ میں اتنا حاضر ہے کہ کوئی بھی سوال پوچھو فوراً اس کا جواب دے دیا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان۔ 100 فقہائے کرام، واہ واہ استاذ واہ، کمال۔ اب مجھے لگتا ہے اسد بھائی نے پڑھا ہوا نا عالم دین، 100 فقہائے کرام مختلف پیچیدہ سوال بنا کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے کی غرض سے آئے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سینہ پاک سے ایک نور نکلا، ایک نور نکلا، اور وہ کہتے ہیں وہ ان کے سینوں میں منتقل ہو گیا، وہ جو پیچیدہ سوال بنا کے لائے تھے وہ سارے سوال ہی ان کو بھول گئے، ان کی چیخیں نکل گئی، وجد میں آ کے انہوں نے اپنی قمیضیں پھاڑ لی، اور جب ان کا وجد ٹھنڈا ہوا تو آپ کرسی پر براجمان تھے، آپ نے یہاں سے شروع کیا، فرمایا تمہارا سوال یہ ہے جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے جواب یہ ہے۔ نقطہ پھر وہی، ایک ہے علم، ایک ہے استحضار علم، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ذہن کے اندر علم اتنا حاضر تھا، ہر سوال کا جواب اسی وقت دے دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس واقعے سے آپ کی شان کشف کو بھی دیکھا جا سکتا، عظمت کشف کو دیکھا جا سکتا کہ آپ نے ان کے دلوں میں جھانک لیا یہ کیا لائے ہیں، ان کا ختم کیسے کرنا ہے، وہ تصرف بھی آپ کے پاس ہے، سبحان اللہ، ہے جھانک کے شان کشف سے بھاپ لیا اور تصرف سے سب میموری اڑا دی، سبحان اللہ، اور اس کے بعد ایک کا سوال بھی بتایا جواب بھی دیا، دوسرے کا سوال بھی بتایا جواب بھی دیا، 100 مفتیان کرام کے 100 سوال جو ان کو بھول گئے تھے یاد بھی کروائے، جواب بھی دے دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا ایک عجیب بات ہے کہ علماء جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ تحریر فرماتے نا تو علماء کرام میں ایک چیز متعجب ہو جاتی، تعجب کرتے ایک چیز پر۔ کوئی کہتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ لکھ دیا ہے تو وہ اس پہ تعجب نہ کرتے، وہ کہتے تعجب اس پہ نہیں ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے، فتویٰ لکھ دیا ہے، تعجب اس پہ ہے کہ اتنی جلدی لکھ دی ہے، اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے اتنی جلدی لکھ دیا ہے، وگرنہ جواب تو انہوں نے دے ہی دینا جس عظمت علم کے وہ مالک ہیں، پر جو جلدی کا ان کے فتوے کی یہ ان کے استحضار علم کو ثابت کرتی، اور اس کے اوپر کئی باتیں ہیں، یہ نقطے کو جتنا بھی لمبا کرے یہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر ایک بات بتاؤں، آپ کے کئی فتاوی جات ایسے ہیں جو آپ نے دیے ہیں، اور کمال بات یہ ہے وہ فتویٰ غوث اعظم کا ہے اور اس کو درج کیا علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی۔ آج ایک قوم ہے جو غوث پاک کا نام بھی لے تو جناب علی ایک سوال کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، اہل سنت یہ جواب دو، وہ جواب دو، یہ جواب دو، آپ سانس لے کے پوچھے سارے جواب دے دیں گے آپ کو، لیکن یہ بتاؤ کہ جن کو شیخ الاسلام مانتے ہو اسی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ذات کے فتوے وہ اپنے مجموع الفتاوی میں درج کرتے، درجنوں فتوے، مجموع الفتاوی عربی نسخہ 40 جلدوں کا وہ ہمارے پاس موجود ہے، ان میں سے کئی جگہوں پہ ہم نے نشان بھی لگائے کہ وہ فتویٰ غوث پاک کا ہے، پر درج علامہ ابن تیمیہ کے مجموع الفتاوی کے اندر کیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابن تیمیہ جو تھے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے، تو سوال یہ ہے باپ کی عقیدت جس کے ساتھ ہو اولاد کی آٹومیٹکلی ہو جاتی، باپ کی ہے نا، تو کہتے بھائی آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہو، وہ کہتے میرے والد اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، بھائی آپ کو ان سے کیوں پیار ہے، وہ کہتے میرے والد ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ آپ کے مذہب کے جو علمی باپ ہیں
وہ تو غوث پاک سے محبت کرے اور آپ نفرت کریں، اولاد ہیں ان کی کہ نہیں یہ فیصلہ کر کے بتائیں۔ علمی اولاد آپ ہیں ان کی، بس یہ فیصلہ کر کے بتا دے، اگر ہیں آپ کی اور آپ کے باپ کی رائے میں فرق کیوں ہے؟ درجنوں فتاوا جات ہیں، میرے پاس وقت کی قلت ہے اس لیے میں ان کو پڑھ نہیں پا رہا ہوں، درجنوں فتاوا جات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو علامہ ابن تیمیہ کے مجموع الفتاوا کے اندر موجود ہے، ایسی ذات ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اگر یہ شان افتاح میں دیکھا نا آپ نے کہ فتویٰ نویسی میں آپ کی بے مثالی کیا ہے، میں نے چند سطریں پڑھی آپ کے سامنے، ابھی سمندر تو کھولا ہی نہیں، وقت کی قلت بھی ہے نا، وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے سمندر نہیں کھولا، آپ کو سمندر کے چند ذرات چکھائے ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ غوث پاک صرف کرامت میں بے مثال نہیں، آپ اپنی ہر عظمت میں بے مثال ہیں۔ اب شان محدثیت میں آ جائے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب تربیت فرمایا کرتے تو تربیت فرماتے ہوئے آپ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کرامت، یہ جملہ اللہ کرے آپ لوگوں کے دلوں میں رہ جائے، اور یہ جو ایک پہچان بن گئی ہے نا کہ کرامت ظاہر ہوگی تو ہم ولی مانیں گے، یہ تعریف کبھی کتاب کسی علم کی کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کسی عالم نے یہ ولایت کی تعریف کی ہے۔ ولایت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ کسی ولی سے کرامت ظاہر ہو، غوث پاک فرماتے ہیں ولایت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کرامت ہو، ولایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو استقامت حاصل ہو، کس پر؟ اللہ کی عبادت پر، سنت نبوی پر، شریعت و دین پر، اللہ کے ذکر پر، عبادت پر، تقوی پر، وہ قربتوں کے رستوں میں ایک منٹ کے لیے بھی غفلت نہ کرتا ہو، وہ ہے ولی کامل۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک بندہ مرید ہونے کے لیے آیا اور اس نے کہا میں ساتھ رہوں گا بھی تاکہ پتہ چلے کہ بھئی کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو میں مرید ہو جاؤں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ 2 دن 1 دن یا 3 دن جتنا بھی رہا، وہ مختلف لفظ ہے، تو وہ جتنی دیر بھی رہا، 1 دن رہا تو اگلے دن وہ 24 گھنٹے رہا تو پھر اگلے دن جانے لگا۔ تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہا کہ میں جانے لگا ہوں، فرمایا مرید نہیں ہونا؟ اس نے کہا کہ مرید نہیں ہونا۔ فرمایا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں 1 دن پورا اور 1 رات، میں نے دن بھی گزارا آپ کے ساتھ، میں نے رات بھی گزاری، پر میں نے آپ سے ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر بھی تم میرے ساتھ رہے ہو میرا کوئی قول و فعل سنت نبوی کے خلاف دیکھا؟ کوئی قول و فعل؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا اور کیا کرامت دکھاؤں؟ کرامت یہ نہیں کہ کرامت ظاہر ہے تو ولی مانیں گے، نہیں، یہ دیکھو کہ عبادت پر مستقیم ہے، سجدہ گزاری مضبوط ہے اس کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، چھم چھم آنسو برستے ہیں اس کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے، اس کی استقامت بڑی مضبوط ہے، تو جس کی استقامت مضبوط ہے وہی ولی کامل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو محدثین کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اکثر بیان ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو صلیبی جنگوں کے ہیرو مانا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب اس طائف کی بستی سے جا جڑتا ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بڑے ہاتھ اٹھ گئے تھے اور ہدایت کی دعا کر دی تھی اور شان رحمت کا ظہور ہو گیا تھا۔ تو پھر اسی نسل سے ایک روایت کے مطابق حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی قوم میں سے تھے، اور کتنی خدمت کی انہوں نے دین متین کی، اور کتنی اسلام کی خاطر جنگیں لڑی انہوں نے۔ بیت المقدس جیسی عظیم بابرکت جگہ انہی کے دور میں اسلام میں داخل ہوئی، جب صحابہ کرام کے دور میں بیت المقدس فتح کیا تھا، اس کے بعد پھر قبضہ کر لیا گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قدس فتح ہوا، اور آپ صلیبی جنگوں کے ہیرو مانے جاتے ہیں، اتنی آپ نے فتوحات کی۔ کسی نے پوچھا کہ اتنی فتوحات
صلاح الدین ایوبی کی کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس لشکر کے اندر 50% سے بھی زیادہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، اور کوئی 20-22 یا 25% لوگ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ نظامیہ کے طلباء تھے۔ اور لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چیف جو تھے آپ کے، وہ شیخ محمد بن قدامہ المقدسی جو عظیم محدث حنابلہ ہیں، چیف ایڈوائزر تھے وہ آپ کے ایڈوائزر، وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے۔ اور چلو علامہ ابن قدامہ کا ذکر چھڑا تو میں پورا تعارف کروا دیتا ہوں۔ علامہ ابی محمد بن ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ حنبلی کے عظیم امام ہیں۔ انہوں نے فقہ حنبلی کے اندر ایک کتاب لکھی ہے جس کو مصدر کی حیثیت حاصل ہے، اس کا نام ہے المغنی، بڑی عظیم کتاب ہے، کوئی 15 سے 20 جلدوں کی کتاب ہے جو فقہ حنبلی کے اوپر لکھی گئی، اور وہ امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک کا آخری سال تھا، یا مجھے 39 دن آپ سے پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ میرے کزن عبد الغنی المقدسی بھی تھے، وہ بھی فقہ حنبلی کے عظیم امام تھے، اور فتویٰ یہ دونوں بزرگ شافعیہ اور حنابلہ دونوں میں فتویٰ دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں اکٹھے آئے کزن پڑھنے کے لیے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کا آخری سال تھا، اور ہم 39 دن یا 49 دن سیدی غوث پاک کے پاس پڑھ سکے۔ پھر آپ رحلت فرما گئے، آپ کا وصال باکمال ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وقت کم تھا تو ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرے کزن تھے عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقہ حنبلی کی الہدایہ پڑھی، اور مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو القاسم الخرقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب سی جس کا انہوں نے نام رکھا تھا المختصر، اور علماء اس کو المختصر الخرقی کہا کرتے تھے، چھوٹا رسالہ تھا جو فقہ حنبلی کے اوپر لکھا تھا۔ تو وہ کہتے وہ میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، میں سبق پڑھتا تھا روزانہ، اور یہ پورا رسالہ میں نے ان سے پڑھا۔ اب کمال بات یہ ہے، انہوں نے جب یہ رسالہ چھوٹی کتاب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی، اور بعد میں انہوں نے فقہ حنبلی کی شرح المغنی لکھی۔ اب علماء لوگ جو کتابیں دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ المغنی جو شرح ہے وہ امام ابو القاسم کی المختصر الخرقی کے اوپر لکھی ہوئی ہے، المغنی شرح جو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا کتابچہ میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا تھا، جبھی تو المغنی جیسی شرح لکھ دی میں نے۔ تو بتائیں ان کی تدریس کا عالم کیا ہوگا کہ ایک چھوٹے رسالے کی تدریس اس انداز میں فرمائی کہ اتنے دلائل فراہم کر دیے ہیں کہ امام محمد ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں کہ میرے لیے فقہ حنبلی کے اوپر ایک عظیم کتاب لکھنے کا راستہ آسان ہو گیا۔ تو شاگرد نے ایک چھوٹی کتاب پڑھ کے اتنا سرمایہ علم دے دیا، تو استاد کی عظمت علم کا عالم کیا، استاد کی عظمت علم کا، عظمت محدثیت کا عالم کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، چند دن پڑھے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کرم، شان رحم و شان جو ہے وہ لطف و عطا ایسی تھی، وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں ہم کوشش کرتے کہ دن کو بھی پڑھے رات کو بھی پڑھے، تو وہ کہتے ہیں رات کے وقت میں دیا نہیں ہوتا تھا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے کو بھیجا کرتے اور کہا کرتے کہ جاؤ وہاں بچے بیٹھے ہیں، اور ان کے دیے میں تیل ڈال کر فرمایا کہ اس کو جلا دو، اگر پڑھنا چاہیں گے تو وہ پڑھ لیں گے۔ تو وہ کہتے وہ دیا جل جاتا، ہمیں رات کو پڑھنے کا موقع بھی نصیب ہو جاتا، اور وقتاً فوقتاً گھر میں کھانا بنتا تو فرماتے جاؤ بچوں کو بھی دیا۔ تو بتانا ان کا مقصود یہ تھا
کہ ہم لنگر غوث پاک کھا کے پلنے والے محدث ہیں. علم غوث پاک سے خوشہ چین ہے ہم. اگر مغنی جیسی شرح لکھ دی تو کیا کمال کیا. غوث پاک کی عظمت و شان اس سے بھی زیادہ ہے کہ علم کی اور خدمت کی جائے. یہ تو بہت چھوٹی سی خدمت ہے. پڑھانے والوں نے جو سمندر دیا وہ تو ابھی بھی سینوں میں بند ہے. اور پھر علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تصوف کے اوپر بڑی سخت ضربیں بھی لگائی. اچھا وہ سخت ضربیں جب لوگ پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے پتہ نہیں ابن تیمیہ مطلقاً تصوف کے منکر ہو گئے تھے. یہ آج سے یہ پچھلے سال کی بات ہے غالباً. میں نے تصوف کے موضوع پر جمعے میں ایک خطاب کیا اور وہ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوا تو ہمارے علاقے کے ہی ایک غیر مقلد دوست تھے، وہ تشریف لے آئے، فون کیا، کہنے لگے آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ کا بیان جو اپلوڈ ہوا اس پر ہمیں سوال ہے. میں نے کہا بیٹھ جائیں گے، اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، آپ تشریف لائیں، ضرور بیٹھیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے تصوف کی بات کی ہے اور یہ پھر وہ بات کو اکٹھا کر کے نا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر لائے اور علامہ ابن تیمیہ کے تابڑ توڑ حملے سنانے لگے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، علامہ ابن تیمیہ مطلقاً تصوف کے منکر نہیں تھے، اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، وصیت بھی کی تھی، اور وصیت انہوں نے یہ کی تھی کہ ایک قبرستان تھا جو مشہور تھا اور اس کو صوفیاء کا قبرستان کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ علماء کرام اور دیگر جو ہوتے تھے ان کے لیے الگ قبرستان تھا. لیکن یہ جو قبرستان تھا یہ قبرستان صرف صوفیاء کرام کا قبرستان تھا. کوئی بھی صوفی بزرگ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو اس قبرستان میں ان کی تدفین کی جاتی. تو علامہ ابن تیمیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو مجھے صوفیاء کے قبرستان میں دفنائیے. آج بھی ابن تیمیہ کی قبر اسی صوفیاء کے قبرستان میں ہے. تو میں نے پہلا سوال اٹھایا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں وہ مطلقاً تصوف کے منکر تھے، تو انہوں نے تو وصیت کر کے کہا تھا کہ میری قبر صوفیاء کے جھرمٹ میں بنانا، وہ تصوف کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ایک کتاب اس وقت میرے پاس نہیں تھی، قریب کسی عالم کی لائبریری سے میں نے منگوائی اسی وقت، اور منگوا کر میں نے بتایا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں ابن تیمیہ تصوف کے منکر تھے، یہ الاستقامہ یہ پوری کتاب ہی تصوف پہ لکھی ہے انہوں نے، اور جگہ جگہ وہ اولیاء اللہ کے واقعات لکھتے ہیں اور جگہ جگہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں لکھتے ہیں. اور وہ کرامت کیا ہے؟ چلو ایک کرامت بیان کر دیتے ہیں. وہ کرامت یہ ہے، اچھا اس میں لفظ لکھے ہیں ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ میں غوث پاک کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں قطب العارفین ابا محمد ابن عبد القادر عبداللہ الجیلیجی. وہ کہتے ہیں قطب العارفین، جو حضرت غوث پاک کو قطب العارفین مانے کہ تمام قطب کے سردار، وہ تصوف کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں ابن تیمیہ کی سائڈ نہیں مان رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جس کو امام مانتے ہو آپ کا نالج نہیں ہے ان کے بارے میں کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الاستقامہ کے اندر ہی ایک کرامت ابن تیمیہ نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فنون کی کتابیں پڑھ چکے اور اب آپ نے کہا کہ میں اب فنون کے اندر مزید مہارت کے لیے کیا پڑھوں، تو آپ کی توجہ تھی منطق اور فلسفہ کی طرف. تو آپ کے شیخ تھے حضرت شیخ امام نجیب الدین سہروردی، جو آپ کے استاد بھی تھے، آپ کے مربی بھی تھے، شیخ بھی تھے، آپ کے روحانی پیشوا بھی تھے. تو آپ نے کہا کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو بار بار اصرار کرنے کے بعد شیخ امام نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شہاب الدین عمر سہروردی کو فرمایا کہ چلو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کون سا علم پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہم جائیں گے، نماز میں شرکت کریں گے، اس کے بعد حلقہ ہوگا اس میں بھی شرکت کریں گے، جب سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو جائیں گے تو ہم اپنا مسئلہ پوچھ لیں گے. اب یہ جو دو بزرگ آئے ہیں ان میں ایک علم کے استاد ہیں اور ایک فارغ التحصیل عالم ہے.
کو مسئلہ درپیش ہوا تو باہر گئے غوث اعظم میں آ گئے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں ابھی نماز ہوئی نہیں تھی, حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی تشریف لائے تو حضرت امام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ابھی بات ہوئی نہیں ہے, ابھی بات نماز. ان کا ذہن تھا کہ نماز کے بعد جب درس کا ختم ہوگا تو بتائیں گے. آپ تشریف لائے, حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا عمر ما ہوا من ساعت القبر, وہی نماز کیوں نہیں کرتے جو تمہیں قبر میں فائدہ دے گا. جو کتابیں تم پڑھتے ہو یہ تمہیں قبر میں فائدہ دے گی. اس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ نے ایک جملہ بولا ہے جو سنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ سارا ہو گیا کہ ابھی انہوں نے بات نہیں کہی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں جھانک کر بات بھی جان لی اور جواب بھی دے دیا. فرمایا منطق و فلسفہ جو پڑھ رہے ہو وہ کیوں نہیں پڑھتے جو قبر میں فائدہ دے گی. سوال کا جواب ہو گیا. اس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ, وہ کہتے ہیں کہ بات تو ان کے دل میں تھی, غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نگاہ روحانی سے جان لیا کہ ان کے من میں کیا چل رہا. سبحان اللہ. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کشف کے قائل تھے علامہ ابن تیمیہ. تو میں نے کہا آپ نے تو کشف کو جو ہے نا وہ معجزے میں شراکت کا نام دیا, آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا. آپ نے اسی چیزوں کو اٹھا کر کرامت کے فلسفہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی, پڑھا ہے ہم نے آپ کی کتابوں میں. تو میں نے کہا کہ نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جگہ جگہ تذکرے ملتے ہیں, ان کی تعلیمات ملتی ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ جس کو امام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, ابھی ہمارے حسن بھائی بتا رہے تھے کہ وہ مجلس میں آئے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی, تو حضرت امام عبد الرحمن ابن الجوزی یہ جرح کے باب میں بہت بڑے امام حدیث بھی ہیں, امام تفسیر بھی ہیں, اور انہوں نے تصوف پر بھی کتابیں لکھی ہیں, لیکن جو مشہور ہیں یہ اپنی سخت جرح کی وجہ سے مشہور ہیں, امام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کریمہ پڑھی, عبد الرحمن ابن الجوزی کہتے ہیں اس کی 11 تفسیریں میرے ذہن میں تھی اس وقت. سبحان اللہ. یہ بات کون کر رہا ہے؟ وقت کا امام, صرف امام مسجد نہیں, وقت کا امام علم. اور علم کی اتنی گہرائی ہے کہ وہ حدیث کے جرح و تعدیل پر جو نظر رکھتے ہیں صرف گہرائی کی نظر نہیں رکھتے, وہ تنقیدی نظر بھی رکھتے ہیں, امام دارقطنی کی طرح. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ 11 تفسیریں میرے ذہن میں تھی. غوث پاک رضی اللہ تعالی آیت پڑھی, فرمایا اس کی ایک تفسیر یہ ہے, دوسری یہ ہے, تیسری یہ ہے, چوتھی یہ ہے, 11 تفسیریں کر. سبحان اللہ. جب کوئی تفسیر کرتے تو وہ کہتے حضرت امام عبد الرحمن ابن الجوزی کہتے نام مجھے پتا ہے. وہ جب تفسیر کرتے امام عبد الرحمن ابن الجوزی کہتے نام مجھے پتا ہے. اب 11 تفسیر تک پتا تھا نا. سبحان اللہ. بولیے. تو 11 تفسیریں ہو گئی. عبد الرحمن ابن الجوزی کا جو علم تھا وہ پورا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک آیت کریمہ کی اس ایک مجلس کے اندر 40 تفاسیر کی, 40. سبحان اللہ. اور وہ عبد الرحمن ابن الجوزی بار بار یہ کہتے رہے مجھے 11 سے آگے کا پتہ نہیں ہے, مجھے 11 سے آگے کا پتہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں 40 تفاسیر کرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو تفسیریں کی ہیں یہ تو کال کی ہے, یعنی یہ روایت ہوئی ہے علماء سے, کتابوں میں آئیں گے. سبحان اللہ. یہ 11 جو تفسیریں ہیں 40, فرمایا کہ یہ ہے کال کی تفسیریں. اب ہم حال کی تفسیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب حال کی بات کی تو امام عبد الرحمن ابن الجوزی وجد کے اندر آئے اور وجد میں آ کر انہیں اپنا قمیض ہی پھاڑ دی اور ہاتھ جوڑ دی کہ ہم تو علم کے عالم ہیں, آپ تو علم کا مینار ہیں. اس مینار کے سائے میں علماء رہتے ہیں, آپ تو وہ علم کا مینار ہیں.
سبحان اللہ. تو علماء نے یہ نقطہ اخذ کیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں علم کا مرجع غوث پاک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان. علمی کوئی قلت کسی کو اپنے ذہن میں محفوظ اگر ہوتی تو وہ سیدی غوث پاک کی طرف رجوع کرتا، اور آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آ جاتا وہ خیر کے بغیر خالی نہ جاتا. واہ سبحان اللہ. آپ اتنا نواز دیتے اس کو کہ اس کے علم کی کمی پوری ہو جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اسی طریقے سے کئی اور ایسے واقعات ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو وقت کی قلت کو بھی میں نے سامنے رکھا. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان علم ہے، شان محدثیت ہے. بہت ساری باتیں جو اس میں لکھی ہیں میں نے چھوڑ دی. اب ایک بات جس کو مختصراً میں بیان کرنا چاہتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ سے لوگوں نے حدیث کے متن روایت کیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ سند میں نام آتا ہے آپ کا، کیا آتا ہے؟ نام. آپ بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں تو حدیث شروع ہونے سے پہلے نا روات کی ایک چین آتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے امام مسلم کہتے ہیں میں نے فلاں سے لی، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں تابعی سے، وہ کہتے ہیں فلاں صحابی سے، اور صحابی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رفع حضور کی طرف کر دیتے ہیں. غوث پاک وہ ذات ہے کہ آپ کا متن حدیث روایت کرنے میں سلسلہ سند کے اندر غوث پاک کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. جن سے لوگ حدیث کے متن روایت کریں، میں کیسے مان لوں کہ وہ ذات سبز چولے والے بزرگ ہوں گے یار؟ میں کیسے مان لوں؟ تعارف کروانے والوں نے کمی چھوڑ دی ہے، اور ایسی ذات کی کمی چھوڑی ہے کہ جن کے روحانی فیض و برکات نے سارے سینوں کو معمور کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا پہلا متن ہے، ایسے آپ کو چند باتیں چیدہ. ایک متن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو اصل میں مسند احمد بن حنبل کی ہے. میں نے یہ جو اصلی متن ہے اصلی کتابوں سے نکال پر بھی لائبریری میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو وہ کام آ جائیں. یہ روایت اصل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر کا ارادہ فرمایا تو جمعرات کو ہی سفر فرمایا کرتے. یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث پاک کے جب اس کا سلسلہ سند ہم دیکھتے ہیں، اس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. تو امام ذہبی کی جو سلسلہ سند ہے جب وہ صاحب کتاب تک اور صاحب کتاب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی ہے تو امام ذہبی کے سلسلہ نسب کے سلسلہ سند کے اندر 9ویں نمبر پر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے. اگر یہ نام نکال دیا جائے تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ سند حدیث ہی ختم ہو جاتا ہے. بولو. اور وہ اپنے سند میں نام لیتے ہیں قال اخبرنا ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح الجیلی، یہ نام آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے بڑا علم کا نام ہے غوث اعظم. سبحان اللہ. جن کو مرجع علم کہیں وہ ذات ہے غوث اعظم. ہمیں چاہیے یہ پہلو نظر انداز نہ کریں. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ غوث پاک رضی اللہ کی عظمت شان کیا ہے. پھر آپ آگے دیکھیں، یہ جو اب بیان کرنے لگا ہوں یہ سند ہے سلسلہ سند علامہ ابن قدامہ محمد ابن قدامہ المقدسی. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی ہیں، ان کا سلسلہ سند ہے. اور یہ روایت ہے بخاری میں بھی ہے، یہ روایت دیگر کتابوں میں بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 بندوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ روایت بخاری شریف میں ہے اور کئی کتابوں کے اندر. امام ابن قدامہ نے اس کو اپنی کتاب المتحاربین کے اندر بھی اس کو روایت کی. جب وہ اس روایت کو سلسلہ سند کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اخبرنا الشیخ عبد القادر ابن ابی صالح. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی سے روایت کیا، مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے. تو اگر علامہ ابن قدامہ کی سند حدیث کے اندر غوث پاک کا نام نکال دیا جائے تو سند حدیث ہی منقطع ہو جائے.
پھر آپ کی ایک اور سند، آپ کے صاحبزادے تھے حضرت امام عبد القادر بن امام عبد الرزاق بن عبد القادر، وہ اپنی ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور وہ روایت بیان کرتے ہوئے کتاب میں بھی انہوں نے لکھا ہے الاربعون الکیلانیہ، اس کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ روایت بیان کرتے ہیں اپنے سلسلہ سند کو، تو وہ کہتے ہیں اخبرنا والدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام عبد الرزاق کے والد کون ہیں؟ سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں اخبرنا والدی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنے والد شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی سے روایت کیا۔ اور اگر امام عبد الرزاق کی سلسلہ سند سے غوث پاک کا نام نکالے تو سلسلہ سند ہی منقطع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ آگے چلیں، ایک اور نام ہے علم کا، الشیخ المفید شرف الدین ابو محمد الحسن بن علی بن عیسیٰ بن الحسن بن علی الخمی، یہ غوث پاک کے شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی، ان کے مشہور متن بخاری مسلم کا، اور میلاد النبی کے موقع پہ پڑھتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہماری تورات میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ عید کا دن منا لیتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کس دن آئی ہے۔ یہ آیت کریمہ حج کے دن آئی ہے اور اس دن جمعے کا دن بھی تھا، جو دونوں ہی ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اس روایت کو جب امام خمی رحمت اللہ علیہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی کہ پوتے شاگرد لگتے ہیں، جب انہوں نے اس کو اپنی سلسلہ سند میں بیان کیا تو چوتھے مقام کے اوپر وہ کہتے ہیں شیخ الامام العارف تاج العارفین ابی محمد محی الدین یا محی الدین عبد القادر ابن ابی صالح الجیلی نام لیتے ہیں۔ اب یہ نام اگر امام خمی کی سلسلہ سند حدیث سے اگر نکال دیا جائے تو ان کا سلسلہ سندی منقطع ہو جائے، وہ روایت نہیں بیان کر سکتے۔ اور پھر آخری وہ بھی اسی امام سے شیخ خمی رحمت اللہ علیہ سے ایک مشہور متن ہے، مشہور، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں اور دیگر کتابوں میں یہ متن ہے، لیکن یہ روایت امام خمی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ روایت بیان کی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا، پس مکہ مکرمہ میں 2 بار شق قمر ہوا اور یہ آیت کریمہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ پوری آئی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں 2 بار چاند کے ٹکڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو جب امام خمی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا تو 3 نمبر پر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آیا۔ اور جب وہ سند حدیث میں روایت بیان کرتے ہیں تو اپنے شیخ کا نام کتنی عظمت کے ساتھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ الامام العارف، عارفین کے امام، تاج العارفین، عارفین کے سر کے تاج۔ پھر آگے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا پورا نام انہوں نے بیان کر دیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو یہ کہنا کہ آپ ذکر و اذکار اور مراقبہ کی کیفیت میں رہتے تھے اور علم میں آپ کا کوئی نام نہیں ہے، یہ غوث پاک کی عظمت کو بیان کرنے والے کتنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں۔ اور جو لوگ سیدی غوث پاک کی نسبت کے منکر ہیں ان کو پورا موقع مل رہا ہے کہ ایسا ہی ہو، لہذا ممبروں کے اوپر عظمت غوث پاک کے ہر پہلو کو بیان کیا جانا چاہیے۔ آخر میں 2 باتیں کر کے بیان کو ختم کر، ایک قصیدہ تھا جس کو کہتے تھے قصیدہ بانت سعاد۔ کیا کہتے تھے؟ کتابوں کے اندر یہ قصیدہ ہے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے صحابی ہیں، آقا کے صحابی ہیں حضرت کعب بن زہیر۔ اس قصیدے کی مشہوری بہت زیادہ ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شعر کہتے تھے کافروں کے کہنے پر۔
تو کسی عورت کے ساتھ عشق کر بیٹھے تو یہ قصیدہ شروع کیا اس کی محبت میں. کیا کیا؟ اس عورت کی محبت میں قصیدہ بانت سعاد شروع کیا، لیکن وہ محبت پوری نہ ہو سکی، وہ عورت چھوڑ کے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت عطا فرما دی، نگاہ مصطفیٰ پڑی، دل کی دنیا ہی بدل گئی، آپ مسلمان ہو گئے اور تھے شاعر، اب قصیدہ بانت سعاد کے چند شعر تو لکھے تھے اس کے لیے جو چھوڑ کے چلی گئی، اور اب اللہ نے موڑ دیا حقیقی محبوب کی طرف. اللہ نے حقیقی محبوب کی طرف موڑ دیا. انہوں نے اس قصیدے کے باقی سارے اشعار شان مصطفیٰ میں لکھ دیے. قصیدہ بانت سعاد وہ ایک بار منبر پہ چڑھ کر حضرت کعب بن زہیر بیان کر رہے تھے، اور چونکہ حضور علیہ السلام کی طرف کمزوری منسوخ کرتے تھے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے بیان کرتے کرتے ایک شعر پڑھا جس میں حضور کے نور کا ذکر تھا. کیا تھا؟ نور کا ذکر تھا. آقا علیہ السلام نے ایسے پیچھے مڑ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور نور بیان ہو رہا تھا نا، ایسے پیچھے مڑ کے کہا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں مانتے تھے، آج دیکھو میرا نام لے. ایسے پیچھے مڑ کے کہا سن رہے ابو بکر صدیق یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو نہ ماننے والے تھے وہ آج حقیقی نور کو تسلیم کر رہے ہیں. تو جب عظمت مصطفیٰ میں منبر پر بیٹھ کر حضرت کعب بن زہیر نے قصیدہ بانت سعاد کے جملے کلام کیے، آقا علیہ السلام نے کالی کملی اٹھا کر تحفے میں دے دی. ٹھیک ہے، چادر مبارک اٹھا کر تحفے میں عطا فرما دی. وہ کائنات کی مصیبتیں جہاں سے دھلتی تھی نا وہی چادر ہے. وہ مصیبت زدہ کو جس چادر سے سہارا ملتا وہی چادر تھی، وہ عطا فرما دی. قصیدہ بانت سعاد کا تعلق غوث پاک سے بھی ہے، اس لیے میں نے پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے قصیدہ بانت سعاد غوث پاک رضی اللہ تعالی نے سنا، اور رات کو سوئے خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا. اور جب دیدار ہوا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا حکم دیتے ہیں کہ یہ قصیدہ آپ کی طرف سے یاد کر لیا جائے. ابھی تو صرف سنا ہی ہے، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو یہ قصیدہ اجازت دے تو آپ کی طرف سے یاد کر لیا جائے. تو وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے غوث پاک فرماتے ہیں حضور نے خواب میں کہا نام اس کو یاد کر لیں. اور ایک روایت اس طرح کی ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ جو قصیدہ بانت سعاد ہے آقا یہ آپ ہی کی شان میں لکھا ہوا ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ میری ہی شان میں لکھا ہوا ہے اور اس کو یاد کر لو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں چونکہ میری مدح اور توصیف لکھی ہے، جو اس قصیدے کو یاد کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر وہ قصیدہ بانت سعاد پڑھا جاتا، ساری مجلس اس کے مصطفیٰ میں جھوما کرتی. وہ قصیدہ پڑھا جاتا اور وجد میں ساری مجلس جھوما کرتی. آپ کی عظمت و شان یہ ہے. اچھا ایک روایت ہے جس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عبد الحق موتی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آقا کا میلاد کرتے تھے. سبحان اللہ. حضور کا میلاد کرتے تھے، اور جب 12 ربیع الاول آتا تو بڑا جشن کرتے. لہذا غوث پاک سے 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. آج آخری سبق اور بات ختم کر رہا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. 11ویں بھی غوث پاک سے ہے اور میلاد بھی غوث پاک سے. اگر ہم میلادی ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ غوث پاک میلاد مناتے تھے، تو یہی تو بتا کے جا رہا ہوں مناتے تھے، ہر مہینے میلاد مناتے تھے. اور جب 12 ربیع الاول آتا تھا تو جشن کا عظیم اہتمام کیا جاتا تھا. تو 11ویں بھی غوث پاک سے اور میلاد مصطفیٰ بھی حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج اسی مقام پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بہت سارے واقعات کو، بہت ساری حقیقتوں کو مختصر کر کے چھوڑ کر یہ بات بتا کر جا رہا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو بھی پہلو اٹھا کے دیکھیں گے زندگی یہ گزر جائیں گے اس پہلو کا احاطہ نہیں کر پائیں گے.
ان کی ذات اقدس کے روحانی پہلو کو لیں، آپ کی زندگی گزر جائے گی پورا نہیں ہوگا. علم کا پہلو لیں، زندگی گزر جائے گی پورا نہیں ہوگا. آپ کی ذات اقدس اتنی عظمت والی ہے. لہذا جن لوگوں کو نسبت ہے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نسبت کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے، یہ بڑی عظیم نسبت ہے. اور جن دلوں میں یہ محبت رکھی گئی وہ دل بھی عام نہیں ہے، وہ لوگوں میں سردار دل ہیں جن میں اولیاء کے سردار کی محبت رکھی ہے. لوگوں میں سردار دل ہے، دلوں میں وہ سردار دل ہے، سردار دل جن کے اندر اولیاء کے سردار کی محبت ہے. اس محبت کو کامل کرنے کے لیے آپ کی تعلیمات سے جڑ جائیں، آپ کی روحانی تربیت سے جڑ جائیں، آپ کے دیے ہوئے اسباق سے جڑ جائیں. یہ کتاب میں لے کے آیا تھا، اس پہ پوری تیاری بھی لگی ہوئی ہے، یہ ساری پڑھی ہوئی ہے، یعنی یہ دیکھیں اوپر لگی ہوئی ہے، یہ میں نے چھوڑ دی. اس کے اندر بھی بہت مختصر کر دیا، صرف وہ نظر آ رہا نا کہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، وگرنہ سمندر تھے خدا کی قسم اس کو بیان کرنے کے. اگر میں اس کو پڑھتا تو بہت کچھ پتہ چلتا. جو کہتے تھے غوث اعظم غیر مقلد تھے، آج گونیا تو طالبین کے سامنے ٹک نہ پاتے وہ لوگ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.